حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث میں نبی پاک اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے اور مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی تھی، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اٹھانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود چرواہے تھے قریش میں سے کسی سردار کے، البتہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت دیکھ رہا تھا وہ کافر ایک دوسرے پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں ایک غلام تھا اور وہ بڑے بڑے سردار تھے، کاش میں کچھ کر سکتا ہوتا۔ اتنے میں سیدہ آئیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ میرے نبی کے سر سے اس اوجڑی کو کھینچ کے اتار رہی ہیں، چھوٹی سی عمر ہے ان کی بھی، 5-6 برس کی تھی تقریباً، اور روتی جا رہی ہیں اور سر کو صاف کر رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم میں ان کے لیے بد دعا کی، نام لے کر بد دعا کی۔ اس میں کچھ وجوہات جمع ہو گئی، ایک تو نماز کی توہین کی، اور دوسرا سیدہ کی آنکھ میں آنسو آئے۔ تو بیٹی کو روتا ہوا دیکھنا باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں بھی کافروں کو بد دعا دی تھی کہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے، انہوں نے ہمیں مشغول رکھا، اللہ ان کے گھروں کو، پیٹوں کو یا قبروں کو، کچھ ایسے الفاظ آپ نے ادا فرمائے، آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری نماز اس سے فوت ہو گئی۔ تو نبی کی اہانت کر رہے تھے، نبی پہ ہنس رہے تھے نعوذ باللہ، اور نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی، اور پھر یہ تکلیف دے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ایک کا نام لے کے بد دعا کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ایک کا نام لیا، آپ نے فرمایا عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط کی ہلاکت کو اپنے اوپر لازم کر لے، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، کچھ ایسے الفاظ تھے۔ فرماتے ہیں 7ویں کا نام میں بھول گیا، لیکن خدا کی قسم جن کے لیے بھی میرے نبی نے بد دعا کی تھی، میں نے بدر کے کنویں میں ان کی لاشوں کو بے گور و کفن دیکھا ہے۔ بدر میں وہ سارے ہلاک ہوئے، سب کے سب مارے گئے تھے سردار، اور آپ سے ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ان کو وہاں پہ ہلاک ہوئے ہوئے دیکھا۔ تو اس حدیث کو اس باب میں لانے کا کیا مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا؟ ظاہر یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے نماز کی، ہمارے چل رہا ہے مضمون، نبی پاک نماز میں تھے، اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی گئی تھی، تو اس نسبت سے لے کے آئے ہیں کہ حلال جانوروں کی غلاظت سے بھی وہ ناپاکی نہیں ہوتی، اس میں نماز آپ پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں عموماً یہ پایا جاتا ہے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں کیونکہ ہم جانوروں کے ساتھ ان کو سنبھالتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بہتر ہے آپ اپنے الگ لباس رکھ لیں ان کو سنبھالنے کے لیے، اور نماز کے لیے الگ کپڑے رکھیں، لیکن اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے، اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اعلم۔